الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ وہی آیت ہے جسے گزشتہ جمعہ بھی میں نے تلاوت کیا تھا اور عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور وہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ جس کا سوختہ اور ایندھن دو چیزیں ہیں. ایندھن اور سوختے کو آپ سمجھے جس سے آگ دہکائی جاتی ہے، جس سے آگ روشن کی جاتی ہے. جیسے دنیا میں آپ آگ جلائیں یا کاغذ سے یا سوکھی لکڑیوں سے آگ روشن کرتے ہیں. فرمایا کہ جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ جس کے ایندھن اور سوختے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نافرمان لوگ اور دوسرے پتھر. علماء نے لکھا ہے کہ پتھر سے مراد ہے گندک، وہ بھی پہاڑ ہی کی ایک چیز ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نار جہنم کا ایندھن دو چیزیں ہوں گی، ایک گندک کا پتھر اور ایک نافرمان انسان. وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ، اور
اس نار جہنم پر فرشتے مقرر ہوں گے جو داروغ جہنم کہلاتے ہیں، وہ جہنم کے فرشتے ہوں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا کہ ان فرشتوں کا نام ہے زبانیہ، زے بے الف نون، یہ ہے زبانیہ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سردار کے طور پر 19 ہیں، وہ فرشتے جو جہنم کے داروغہ اور سردار کے طور پر مقرر ہوں گے 19 ہیں، ان کا نام ہے زبانیہ، اور ان کے اعوان و مددگار۔ اور پھر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان کے رویے میں انتہائی سختی ہوگی، مزاج کے سخت ہوں گے، غلیظ ہوں گے، شدید ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جس چیز کا حکم دیں گے اس کے خلاف نہیں کر سکیں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس چیز کا حکم دیا جائے گا اس کی فوراً تعمیل کریں گے۔ اس آیت کے سلسلے میں ایک بات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں یہ بات تو سب کے ذہنوں میں ہے کہ بھائی صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ اسلام کا پڑھ لیا محمد الرسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہو۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اب ہمیں اس کے لیے کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ایک دفعے کہہ کے ممبر شپ حاصل کر لی جائے، رجسٹر میں نام لکھوا دیا جائے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا تھا اور اب نجات کے لیے کافی ہے، ایسا نہیں۔ اگرچہ ایسے روشن خیال ہر دور میں پیدا ہوتے رہے بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی صدی میں ایسے بعض لوگ بھی سامنے آئے کہ جنہوں نے کہا کہ جہاں تک تمہاری شادی بیاہ تجارت اور تمام معاملات ہیں یہ سب اسلام سے آزاد ہیں، اس میں اسلام کوئی دخل نہیں دیتا، جس طرح چاہے غمی مناؤ، جس طرح چاہے خوشی مناؤ، جس طرح کی چاہے تجارت کرو، جس طرح کی چاہے حکومت کرو، ان چیزوں میں کوئی مداخلت اسلام نہیں کرتا۔ کیوں؟ بھئی حضور نے خود ہی فرما دیا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، دنیاوی باتوں کو تم زیادہ جانتے ہو، لہذا ہم تو دخل دیتے نہیں۔ ساری دنیا کے شعبے اسلام کی گرفت سے آزاد ہو گئے، کیونکہ تجارت دنیاوی چیز ہے، شادی بیاہ دنیاوی چیز ہے، غمی دنیاوی چیز ہے۔ انتم عالم بامور دنیا کو، یہ بھی حضور کا ارشاد ہے۔ ایک بات دوسرے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ان کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ حضور نے فرما دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو نماز روزے پہ کوئی نجات موقوف نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج پر نجات موقوف نہیں ہے، تو کاروبار اور دنیا کے تمام شعبے تو ہم نے آزاد کر لیے حضور کی حدیث کی بنا پر کہ تم دنیاوی امور کو زیادہ جانتے ہو، اور عبادتوں سے ہم نے آزادی اس لیے حاصل کر لی کہ آپ نے فرما دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آپ نے دیکھا کس طرح اسلام کی روح نکالی۔ روح نکالنے کے دو معنی ہوتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں یہ بات آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں یہ اسلام کی روح ہے،
اس کا تو مطلب ہے خلاصہ. اور ایک روح نکالنے کے معنی یہ ہے کہ اس نے بالکل اس کو مار دیا. اسلام کی روح نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کو بالکل ختم کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے صرف یہ کہہ لو زبان سے لا الہ الا اللہ اور تمہاری نجات ہو جائے گی. علامہ اقبال مرحوم نے بھی فرما دیا، فرمایا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کے کہنے کا یہ مطلب سمجھا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑا قرضدار آدمی حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ جی میں بڑا پریشان ہوں، قرض ہو گیا ہے. فرمایا کہ جاؤ یاسین 40 مرتبہ پڑھو اور انشاءاللہ تمہارا قرض اتر جائے. وہ آیا کچھ روز کے بعد اور کہا کہ جی میں روز 40 دفعے یاسین پڑھتا ہوں، کوئی حالات میں فرق نہیں ہے. مولانا گنگوہی فرماتے ہیں کہ مجھے ویسے ہی اس کے بیان کرنے سے یہ شبہ ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کس طرح پڑھتا ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی تم کس طرح پڑھتے ہو یاسین، تو اس نے جیب میں سے تسبیح نکالی اور تسبیح نکال کے کہنے لگا میں اس طرح پڑھتا ہوں یاسین 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 40 دفعہ پڑھتی. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو نے سمجھا ہی نہیں کہ کس طریقے پر تجھے عمل کرنا ہے. یہ مطلب تھا یاسین یاسین کا کہ لفظ یاسین کو رٹے اور رٹ کر 40 مرتبہ پڑھ لے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی حکیم نسخہ دے اور یہ کہے کہ نسخہ پی لو، تو بجائے اس کے کہ آپ دوائیں لا کر پیئیں آپ نسخے کو پانی میں گھول کے پی لیں. غلط سمجھے. فرمایا کہ لفظ یاسین عنوان ہے اور مطلب اس کا ہے وہ تمام رکوع سورہ یاسین پڑھنا اول سے آخر تک، یہ اس کا مقصد ہے. تو نے لفظ یاسین کو مقصود بنا لیا تو اس سے وہ مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لا الہ الا اللہ اسلام کا عنوان ہے اور مقصد اس کا اپنی پوری زندگی اسلام کے حوالے کرنا. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہی میں نے عرض کیا تسبیح لے کے یاسین یاسین پڑھ رہا ہے، وہ سمجھا نہیں. اسلام کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے اس سے بھی مختصر عنوان فرمایا کہ الست بربکم قالوا بلا. آدم کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح بنی آدم کو نکالا اور جمع کر کے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لکھا ہے کہ تمام ارواح بنی آدم نے جواب دیا بلا، ہاں کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں آپ کی ربوبیت. آپ سمجھے اس اقرار کے معنی کیا؟ اس اقرار کے معنی یہ ہے کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری زندگی جب ہمیں دنیا میں بھیجا جائے گا تو ہم تیرے ربوبیت کے تقاضے کے مطابق گزاریں گے. اتنا چھوٹا سا عنوان ہے، مطلب اتنا بڑا ہے. اور یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے. صبح سے شام تک آپ دیکھتے ہیں مجلس نکاح میں نکاح ہوتا ہے. وہ بیچارہ دولہا جو ہے اصل میں صرف اتنی سی تو بات کہتا ہے جس پہ پکڑا جاتا ہے. یہی تو کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں بنت فلاں کو قبول کیا، اور تو کچھ نہیں کہا.
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا قبول کیا؟ ایک پڑھی لکھی تعلیم یافتہ لڑکی کا نکاح ہوا، اس نے اگلے دن شوہر کو ایک لمبی چوڑی فہرست بنا کے بھیجی کہ اتنے کپڑے، اتنے برتن، اتنا فرنیچر، فلاں فلاں چیز چاہیے۔ شوہر نامدار صاحب نے وہ فہرست دیکھی، گھبرا گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم میرے گواہ موجود ہیں اور میں قاضی سے تجھ سے کہلوا سکتا ہوں کہ میں نے تجھے قبول کیا تھا، تیری فہرست کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے فلاں بنت فلاں کو قبول کیا ہے، یہ لسٹ نہیں قبول کی۔ تو وہ لڑکی ہنسنے لگی، کہنے لگی یہ تو ایک ہی لسٹ آئی ہے، ابھی تو زندگی میں پتہ نہیں کتنی لسٹیں آئیں گی۔ وہ جو آپ نے قبول کیا تھا وہ ساری زندگی کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے، یہ تو صرف ایک ہی لسٹ ابھی آئی۔ آپ کیسے دنیا میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو قبول کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے ساری زندگی حوالے کر دینا؟ تو اسلام کا کلمہ پڑھ کے نہیں سمجھتے کہ ہم نے ساری زندگی اسلام کے حوالے کر دی؟ بہت سے چور دروازے نکال لیے۔ کسی نے کہا کہ صاحب تجارت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے۔ کسی نے کہا کہ سیاست اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے۔ کسی نے کہا حکومت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ طریقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے۔ تو جتنے زندگی کے شعبے تھے وہ تو سب کے سب آپ نے اللہ میاں سے چور دروازے کے ذریعے سے چھین لیے۔ اب اللہ میاں کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ آپ اگر دیکھیں تو اللہ میاں کے پاس اب سوائے مسجد کی اور تو کچھ رہا نہیں۔ شادی غمی آپ نے چھین لی، تجارت شعبہ آپ نے چھین لیا، سیاست کا شعبہ آپ نے چھین لیا، حکومت کا شعبہ آپ نے چھین لیا، اور محفل سما کا نام طریقت رکھ کر وہ آپ نے چھین لیا۔ اب اللہ کے پاس کیا رہ گیا سوائے اس کے کہ آپ مسجد میں جائیں اور جا کر نماز پڑھ لیں؟ آپ نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، جس خدا نے یہ ساری کائنات پیدا کی، ہماری ساری زندگی اللہ نے دی، کیا اس اللہ کا اتنا ہی حق ہے کہ ہم 8 روز میں مسجد میں آئیں اور کہیں اللہ میاں کا حق ادا کر دیا اور باقی ساری زندگی اپنے منشا کے مطابق گزارا؟ معلوم ہوا کہ در حقیقت من قال لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے۔ یہ وہ عہد ہے۔ یہ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ کس طرح؟ ان تمام کاموں کو کرو جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، ان تمام کاموں سے بچو جن سے بچنے کا حکم دیا ہے اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد فرائض اسلام ادا کرو اور نواہی اسلام اور محرمات اسلام سے بچو۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ خود کو بچائیں لیکن اپنے اہل کو بھی بچائیں، یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو عمل کے ذریعے سے بچاؤ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن چیزوں پر خدا کے یہاں مواخذہ ہو سکتا ہے، اور اپنے اہل کو مواخذہ کرو جن چیزوں کا تمہیں خطرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، انہی چیزوں کا مواخذہ تم اپنے اہل سے کرو۔ شوہر ہو تو بیوی سے مواخذہ کرو، باپ ہو تو اولاد سے کرو، اگر بادشاہ ہو تو رعایا سے کرو، اگر میل کے مالک ہو تو مزدوروں سے کرو، اگر افسر ہو تو ماتحتوں سے کرو،
غرضے کہ وہ سب کے سب اہل کی تعریف میں آتے ہیں. جن چیزوں کا تمہیں خطرہ ہے کہ آخرت میں مواخذہ ہوگا، ان تمام چیزوں کا مواخذہ تم کرو. اگر سمجھتے ہو کہ نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی، اولاد کو نماز پڑھواؤ. اگر سمجھتے ہو کہ نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی، اپنی بیوی کو نماز پڑھواؤ، اپنے ماتحتوں کو نماز پڑھواؤ، اپنی رعایا کو نماز پڑھواؤ. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کام جو کرنے کے ہیں ان کاموں پر آمادہ کرو، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے ان کاموں سے انہیں بچاؤ. حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا مبارک ہے اللہ کی نظر میں وہ آدمی کہ جب وہ صبح کی نماز کے لیے اٹھے تو اپنی اولاد کو اٹھائے، نہ اٹھے تو پانی کا چھینٹا لے کے ان کے منہ کو مارے. فرمایا کہ قابل مبارکباد اور اچھا ہے وہ شوہر کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھے تو اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے، اگر نہ اٹھے تو پانی کا تھوڑا سا چھینٹا لے کے منہ پہ ڈالے. جس کا مطلب یہ ہے، باپ اگر تہجد پڑھتا ہے، شوہر اگر تہجد پڑھتا ہے، اس کی نجات کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے ماتحتوں کو بھی پورے طور پر تلقین نہ کرے. اگر وہ پورے طور پر تلقین نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نجات کے لیے پورا راستہ طے نہیں کیا ہے. اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اسلام ایک ایسا فطری مذہب ہے. سورہ فاتحہ جب آپ امام کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ اگر حنفی ہیں تو حنفیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے اور سورت بھی نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور اکیلے نماز پڑھتے وقت آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا کا ترجمہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا، ہمیں، مجھے نہیں. تو پڑھنے والا تو ایک ہے، مگر دعا یہ بتائی ہے کہ تم ہر نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھو تو یہ کہو، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. علماء نے لکھا ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دعا مانگنے والا ایک ہے تو اہدنی کہنا چاہیے تھا، مجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھا، ہمیں دکھا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صراط مستقیم اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں تنہا کسی ایک آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی. ایسے گھر میں جس میں بیوی، بچے، بھائی، ماں، باپ، کوئی نمازی نہیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے. معاف کیجیے گا، وہ ایک آدمی اپنی نماز کو باقی نہیں رکھ سکے گا. کوئی بہت ہی سخت جان ہوگا جو بیچارہ اپنی نماز کو باقی رکھ سکے گا، کیونکہ سارا کا سارا ماحول ہی اس کے خلاف ہے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس کی بھی نماز ختم ہو جائے گی. کیونکہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی تنہا اپنی ہدایت کو باقی نہیں رکھ سکتا. اگر پورے محلے میں آپ ہیں، پورے شہر میں آپ ہیں، پورے ملک میں آپ ہیں، تو آپ تنہا اپنی ہدایت کو اور صراط مستقیم کے عمل کو باقی نہیں رکھ سکیں گے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں بھٹک جائیں گے. یہ بالکل قدرتی سی بات ہے. انسان صحبت سے تبدیل ہوتا ہے، ماحول سے تبدیل ہوتا ہے،
فضا سے تبدیل ہوتا ہے، جیسا ماحول اسی قسم کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بری چیز کا تو تجربہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن میں ویسے ہی بات آپ سے کہتا ہوں، سگریٹ والوں کی صحبت میں بیٹھیے جو سگریٹ پینے والے ہیں، آپ بھی سگریٹ پینے لگیں۔ جو سنیما دیکھنے کے شوقین ہیں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھیے، سنیما کے آپ بھی عاشق ہو جائیں گے۔ شرابیوں کی صحبت میں بیٹھیے، کچھ روز میں آپ دیکھیں گے آپ کو بھی شراب کی عادت ہو جائے گی۔ تاش کھیلنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ دیکھیں کچھ روز میں تاش کی آپ کو عادت ہو جائے گی۔ مگر تہجد پڑھنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی تہجد پڑھ رہے ہیں۔ تسبیح پڑھنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، نماز پڑھنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مجھ پر اثر ہوا ہے، میں بھی نماز پڑھنے لگا۔ یہ ایک ایسی بات ہے، انسان پر ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ماحول اگر فسق و فجور کا ہے، ہدایت باقی نہیں رہ سکتی۔ اگر ہدایت کا ماحول ہے تو فسق و فجور سب نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، ایک آدمی کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھی راستہ، مجھے سیدھی راہ دکھا اسلام کی، لیکن میں اگر مجھے صرف اکیلے کو آپ نے دکھائی تو میں باتیں نہیں رکھ سکوں گا، اس لیے دعا کرتا ہے کہ میرے ہدایت کی حفاظت کے لیے میرے گرد و پیش کو بھی ہدایت کا راستہ دکھا دے تاکہ میری ہدایت بھی محفوظ ہو جائے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ہدایت کی حفاظت اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ گرد و پیش کی اصلاح کرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے تو اس نیت سے کرے کہ یہ بیٹے بھی اگر نماز کے پابند ہو جائیں گے تو میری نماز بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بیوی کو نماز کی پابندی کی اگر تلقین کرے تو یہ سمجھ کے کرے کہ اگر یہ پابند ہو گئی تو پھر یہ ساری اولاد اور میں خود بھی پابند ہو جاؤں، کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ دراصل تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے صحبت سے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑے 30 مارخاں بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں 15 سال سے شرابیوں کی صحبت میں بیٹھا لیکن میں تو شرابی نہیں ہوا، مجھ پر کوئی اثر نہیں۔ اول تو ایسی مثالیں بھی دنیا میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ یہ کہیں گے کہ میں نے سنکھیا کھایا تھا مرا نہیں۔ اگر فرض کر لیجئے کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے آئے کہ سنکھیا کھایا تھا مرا نہیں، تو کیا ہمارا آپ کا سب کا یہ فرض ہوتا کہ سب سنکھیا کھانے لگے؟ بھائی اتفاق سے ایک نہیں مرا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ آپ کا کہنا بھی غلط ہے کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ آپ کے پاس وہ میٹر نہیں ہے جس سے آپ پتہ چلا سکیں کہ اثر ہوا، تو طاقت نہیں ہے کہ یہ پتھر میں سوراخ کر سکے۔ مگر 5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے پتھر میں سوراخ ہو گیا، اور وہی ایک ایک قطرہ جو ٹپک رہا ہے اسی سے ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو پتھر میں سوراخ ہوا ہے یہ پہلے قطرے نے کیا ہے یا آخری قطرے نے کیا ہے؟ نہ پہلے نے کیا نہ آخری نے کیا ہے، بلکہ ہر قطرے نے تھوڑا تھوڑا اثر اپنا چھوڑا ہے، یہاں تک کہ وہ اثر جب اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو سوراخ کی شکل میں ظاہر ہو گیا، کیونکہ کسی ایک قطرے کے اندر قوت و طاقت زیادہ نہیں تھی۔ تو مطلب یہ ہے انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، عقل بھی ماحول سے متاثر ہوتی ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اگر بگڑے ہوئے ماحول میں ہوں تو عقل سے غلط دلیلیں پیش کرتے ہیں، اگر صحیح ماحول میں ہو صحیح دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، چور کی عقل بھی چور ہوتی ہے، قاتل کی عقل بھی قاتل ہوتی ہے، عابد اور زاہد کی عقل بھی عابد و زاہد ہوتی ہے۔ یہ جس کا نام ہم نے اور آپ نے عقل رکھا ہے، معاف کیجئے یہ ہے اصل میں بہروپیہ۔
بیہوشیہ میں نے اس لیے کہا کہ علامہ اقبال نے اس کی صحیح تعریف کی ہے. فرمایا کہ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، اور عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. فرمایا کہ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، اور عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. زمانہ سازی عشق کو نہیں آتی، عقل کو آتی ہے. وہ جس طرح کا چاہے بھیس بدل لے اور بھیس بدل کے سامنے آ جائے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے دیندار بادشاہ عالم حکمراں، ان میں اور ان کے بھائی میں اقتدار کے اوپر جھگڑا تھا. لیکن آپ فوراً یہ کہیں گے کہ صاحب جب آپ نے اتنی تعریف کی کہ بڑے اللہ والے اور بڑے متقی اور بڑے عالم تھے تو یہ اقتدار پہ جھگڑا تو یہ علماء کا اور یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے، تو یہ کیا گھٹیا سی بات پہ لڑتے تھے. مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی. فرمایا کہ عالمگیر اور عالمگیر کے بھائی دارا شکو، ان دونوں بھائیوں میں کشمکش تھی کہ آیا تخت پر یہ بیٹھے یا وہ بیٹھے. لیکن یہ کشمکش تخت اور کرسی کی نہیں تھی. سید صاحب نے یہی کراچی میں فرمایا تھا، فرمایا کہ اگر آپ ماضی کے آئینے میں اور مثال میں سمجھنا چاہیں تو فرمایا کہ عالمگیر کی مثال ایسی تھی جیسے مسلم لیگ، اور دارا شکوہ کی مثال ایسی تھی جیسے کانگریس. لوگوں نے پوچھا، اس لیے کہ وہ تو تاریخ کے بڑے امام تھے، انہوں نے پوچھا کہ ذرا آپ اس کی تفصیل کریں. فرمایا کہ دارا شکوہ یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کے اندر جب اقتدار میرے ہاتھ میں آئے تو ہندو مسلم کا کوئی فرق میں باقی نہیں رکھوں گا، آپس میں سب ایک دوسرے کی شادیاں بھی کریں اور اسلام کا کوئی امتیاز باقی رکھنے کا خیال نہیں. اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس خیال کے تھے کہ اسلام اور مسلمان اس کی الگ خصوصیت ہے، قرآن سنت کے مطابق ان کے تشخص کو باقی رکھنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ ایک بہت بڑا مذہبی اور نظریاتی اختلاف تھا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے دیندار تھے. جب اللہ نے انہیں حکومت عطا فرما دی تو ان کے دربار میں تو بڑے بڑے بہروپیے پڑے ہوئے تھے. ایک بہروپیہ آیا، وہ بہروپیہ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے اب تو خیر طریقہ نہیں رہا، اس لیے کہ اب لوگوں میں داد و دہش نہیں ہے. اس زمانے میں روسا کے یہاں لوگ جاتے تھے، عید کا دن ہے، بقرعید کا دن ہے، کوئی ڈاکیا بن کے گیا ہے، وہ ڈاکیا نہیں ہے، انعام لینے گیا. کوئی بھانڈ بن کے آیا ہے، کوئی اور شکل بنا کے آیا ہے، کوئی فوجی بن کے آ گیا ہے. تو پہچان لیتے تھے اور نے کہا بھائی تم نے بہت اچھا بھیس بدلا ہے، لو بھائی تمہارا یہ انعام. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی ایک بہروپیہ تھا، وہ جب آتا تھا تو عالمگیر پہچان لیتے تھے، کہتے بھائی میں نے تو تجھے پہچان لیا، تو بہروپیہ ہے. تو وہ کہتا تھا کہ انعام لاؤ. کہنے لگے انعام کاہے کا؟ انعام تو جب ملے جب کہ میں تجھے پہچانوں نہیں، جب پہچان لیا تو انعام کاہے کا؟ اس نے کہا کہ یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی، اب میں بھی ایسا روپ دھاروں گا جو آپ پہچانے گے. اس کو یہ پتا چل گیا کہ عالمگیر سفر میں جانے والے ہیں اور اس راستے سے جائیں گے. ایک گاؤں کے اندر ایک جھونپڑی ڈالی اور ایک مصنوعی داڑھی لگا کر درویشوں کی شکل بنا کر یہ بیٹھ گیا. ابھی ان کے سفر میں آنے میں بھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہے. آس پاس شہرت ہو گئی کہ ایک بہت بڑا تارک الدنیا درویش
آیا ہوا ہے، لوگوں کا طاقہ بن گیا، لوگ اس کی فکر میں رہتے ہیں، مولوی سے تو بھاگتے ہیں، درویش کو اس لیے پسند کرتے ہیں شاید یہ دعا کرے گا تو خون برسنے لگے گا، مولوی کے پاس تو سوائے جائز اور ناجائز کے تو اور کچھ ہے ہی نہیں۔ لوگوں کا بڑا ہجوم۔ عالمگیر کی یہ عادت تھی کہ جب سفر میں جاتے تھے تو راستے میں جتنے قصبے اور شہر پڑتے تھے اس میں جو بڑے بڑے علماء اور مشاہیر علماء ہوتے تھے یہ ان کے پاس جا کے حاضری دیتے تھے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بہت بڑا درویش ہے۔ عالمگیر 1,00,000 روپے کی تھیلی اپنے پاس لے کے اور گئے اور بڑے ادب کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ یہ وہی بہروپیہ ہے۔ اور جا کر عالمگیر خود عالم تھے، عالمگیر نے یہ دیکھا کہ آیا یہ کوئی بناوٹی تو نہیں ہے، کچھ تصوف کی کچھ دین کی باتیں بھی کی۔ تو اس نے بہروپیے نے بہت اعلیٰ تصوف کے جوابات دیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس زمانے کے شاید بہروپیے بھی ہم سے بہتر تھے، کیونکہ ہم اور آپ شکل اصل میں بناتے ہیں اعلیٰ دینداروں کی، لیکن معاف کیجیے ہمیں وہ دینداری کا پارٹ ادا کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ اس بہروپیے نے بڑے اعلیٰ جواب دیے، یہ بڑے متاثر ہوئے، 1,00,000 روپے کی تھیلی ادب سے پیش کی۔ بس جب انہوں نے تھیلی پیش کی تو لے کے انہوں نے تھیلی کو دور پھینکا اور کہا کم بس نکل جائے سے خبردار۔ عالمگیر گھبرا گئے کہ بیچارے یہ خفا ہو گئے ہیں، تھیلی جلدی سے چپکے سے دبا کے چلے گئے آگے۔ تھوڑی دیر میں پیچھے سے یہ دوڑتا ہوا آیا اور داڑھی اتار کے کہا انعام لاؤ۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے حیرانی اور فرمایا واقعی اب تو انعام کا مستحق ہو گیا، اس لیے کہ تو نے ایسا روپ دھارا تھا کہ میں نہیں پہچان سکا۔ خیر عالمگیر نے انعام دیا۔ کام کی بات سنیے، عالمگیر نے یہ کہا کہ ارے اللہ کے بندے انعام تو میں بہرحال تجھے دیتا، لیکن یہ 1,00,000 روپے کی جو تھیلی میں نے تجھے دی تھی تو نے کیوں پھینک دی اسے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے جن لوگوں کا میں نے روپ دھارا تھا ان کا طریقہ تھیلی کو رکھنا نہیں ہے، ان کا طریقہ تھیلی کو پھینکنا ہے۔ اگر میں تھیلی رکھ لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے روپ غلط دھارا تھا، اندازہ لگائی۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ عقل چور کو چوری کا راستہ بتاتی ہے، قاتل کو قتل کا راستہ بتاتی ہے، جھوٹے کو جھوٹ کا راستہ بتاتی ہے، خوشامدی کو خوشامد کا راستہ بتاتی ہے، اور عابد و زاہد کو زہد کا راستہ بتاتی ہے، گناہ سے بچنے کا راستہ بتاتی ہے۔ اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ اصل میں آپ کا مصاحب ہے۔ مصاحب آپ نے تو نہیں دیکھا اس لیے کہ آپ تو اس جمہوریت کے دور میں ہیں، جس زمانے میں بڑے بڑے راجا نواب ہوا کرتے تھے، مصاحب ہوتے تھے، اور مصاحب جو ہوتے تھے معاف کیجیے وہ بیچارے سب سے زیادہ خوشامد پسند ہوتے تھے۔ بیچارے ہمارے مشہور نعت گو شاعر ماہر القادری صاحب ان کا بھی مکے میں انتقال ہو گیا جدے میں، مجھ سے خود کہتے تھے، کہنے لگے نظام دکن نے مجھے بلایا، میرا کلام سنا اور کلام سن کے مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے ان سے یہ بتایا کہ شاید میری عمر 35 یا 40 سال ہے، کیا بتایا انہوں نے؟ نظام دکن کہنے لگے کہ نہیں تمہاری عمر تو اصل میں اتنی معلوم ہوتی ہے۔ وہ جو مصاحب بیٹھے تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حضور جہاں پناہ آپ صحیح فرماتے ہیں، کیونکہ اس کو کیا معلوم یہ تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اسے کیا خبر کہ یہ کب پیدا ہوا تھا۔ ماہر صاحب کہنے لگے بھلا بتائیے ہم جھوٹے ہو گئے اور نواب صاحب کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ صحیح ہو گیا۔
عقل مصاحب ہے، جھوٹ اور سچ نہیں دیکھتی، وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے مالک کی حمایت کرنا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ لوگ ایسے چاپلوس اور خوشامدی کے ہاتھ میں اپنے دین کی باغ ڈور دینا چاہتے ہیں۔ توبہ توبہ، قابل اعتماد نہیں۔ ایک شہزادے صاحب بیٹھے ہوئے اپنی مجلس میں ڈینگے مار رہے تھے، ہم شکار کو گئے، ہم نے یوں گولی چلائی، یوں شکار گر گئے، یوں ایسا ہوا۔ ان کے منہ سے نکلا کہ ایک ہرن کو میں نے گولی ماری جو سر توڑ کے کھری پھوڑ کے نکل گئی۔ تو عام طور پر جو حاضرین محفل تھے انہوں نے تو ویسی داد دی، واہ 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 واہ، جیسے قوالی میں بغیر سمجھے بھی لوگوں کو حال آ جاتا ہے نا، سب ایسی داد دینے لگے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سر توڑ کے کھری پھوڑ کے کیسے نکلی؟ سر اوپر ہوتا ہے، کھری نیچے ہوتی ہے، یہ کیا بات کہی آپ نے؟ وہ شہزادے صاحب نے تو کہہ دی، یہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں بھی کوئی اپوزیشن کا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ چپ، مصاحب کھڑا ہوا اور مصاحب کھڑے ہو کے کہنے لگا حضور جہاں پناہ آپ صحیح فرماتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے ہرن کے گولی ماری تھی تو اس وقت وہ اپنے پاؤں سے سر کھجا رہا تھا، تو وہ سر توڑ کے کھری پھوڑ کے نکل گئی۔ خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ عقل جو ہے یہ بالکل اسی طریقے کے خوشامدی مصاحب ہے۔ چوری کا ارادہ کریں، راستے بتائیے، زہد اور تقوی کا ارادہ کریں، زہد کا راستہ بتائیے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم احکام اسلام پر عمل کرو، اس کی فضا بناؤ اور اپنے گرد و پیش کو اس کے لیے تیار کرو۔ اگر تمہارے ماتحت ہو تو ذمہ داری تم پر ہے، اگر تم باپ ہو تو اولاد کی ذمہ داری تم پر ہے، اگر شوہر ہو تو بیوی کی ذمہ داری تم پر ہے، اگر آپ حاکم ہیں تو ذمہ داری رعایا کی آپ پر ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ انفسکم کے اندر بیوی بچے داخل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم کے معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، کیا مطلب؟ اپنی بیوی بچوں کو سب کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ اور واہلیکم سے مراد ہے اہل محلہ، اہل شہر، اہل ملک۔ بہرحال یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم آتش جہنم سے خود کو بچا نہیں سکتے جب تک کہ ہم ماحول میں اس بات کی تلقین نہ کریں۔ ایک بات صرف رہ گئی ہے، وہ یہ کہ جس نارے جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہے وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر۔ تو قرآن کریم میں اسی آگ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے کہ یہ آگ تو کافروں کے لیے ہے۔ فرمایا کہ وقودھا الناس والحجارۃ اعدت للکافرین، یہ آگ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اور یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں تو اہل ایمان کو خطاب کر کے آپ فرما رہے ہیں کہ اس آگ سے بچاؤ، اور وہ آگ جس کی تعریف یہ ہے کہ وہ لوگ اس کا ایندھن ہے اور پتھر ایندھن ہے، وہ آگ تو قرآن میں آپ نے سب بتایا ہے کہ وہ آگ تو کافروں کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے آگ ایک ہے، جہنم ایک ہے، آتش جہنم ایک ہے، درجوں کا فرق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان میں جو نافرمانی کریں گے ان کی جہنم الگ ہے، جو منافق ہیں ان کی جہنم الگ ہے، جو کافر ہیں ان کی جہنم الگ ہے، ان کی آگ الگ ہے، ان کی آگ الگ ہے، ان کی آگ الگ ہے، ایسا نہیں، ایک ہی آگ ہے۔
ہاں درجوں کا فرق ہے. فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو کافروں کی بدترین قسم ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں، جہاں سے نکلنے کا سوال ہی نہیں. اس سے اوپر کافروں کا درجہ ہوگا، اس سے اوپر فاسقوں کا درجہ ہوگا. فاسق وہ نافرمان کہلاتا ہے جو اہل ایمان ہے اور خدا کے احکام کی اس نے نافرمانی کی ہے. وہ شخص کیا کہلائے گا؟ وہ شخص کہلائے گا فاسق کہلائے گا، کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آگ الگ الگ نہیں ہے، جہنم الگ الگ نہیں ہے، صرف درجوں کا فرق ہے. جیسے جنت میں درجوں کا فرق ہوگا ایسے جہنم میں بھی درجوں کا فرق ہوگا. قرآن کریم کی وہ آیت مجھے یاد آئی، اہل جنت جنت میں جائیں گے اور جنت میں جا کر اپنی اولاد کو نہیں پائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہماری اولاد نماز روزہ کرتی تھی، اہل ایمان تھی، آج اگر ہم اپنی اولاد کو بھی جنت میں دیکھتے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، مگر آج ہم کو ہماری اولاد یہاں نظر نہیں آ رہی. 27ویں پارے میں ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم. ملائکہ جا کر عرض کریں گے بارگاہ خداوندی میں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ خوشخبری سنا دو اور ان سے کہہ دو کہ تمہاری اولاد اہل ایمان ہے، وہ بھی نماز روزے کے پابند تھے لیکن ان کا درجہ تمہارے درجے سے نیچے ہے وہ بھی جنت میں. ان کو جا کے خوشخبری سنائی جائے گی، وہ کہیں گے دل ہمارا خوش ہو گیا. لیکن اگر ہم ان کو اپنے آنکھوں سے ساتھ اپنے دیکھ لیتے تو دل اور زیادہ خوش ہوتا. اور جنت تو وہ مقام ہے کہ جہاں پر آدمی یہ کہے گا کہ واقعی اب کوئی تمنا باقی نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دونوں کو ایک جگہ کر دو، لیکن فرمایا کہ یہ اللہ کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ ماں باپ کا درجہ کم کر کے اولاد کے درجے کے مطابق لے جاؤ، بلکہ اولاد کا درجہ بڑھا کر ماں باپ کے درجے کے مطابق کر دو تاکہ اولاد کو دیکھ کر ان کا دل خوش ہو جائے. جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنت میں بھی درجات ہوں گے، جہنم میں بھی درجات ہوں گے. تو فرمایا کہ وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. غرضے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے متعلقین کو سب کو آتش جہنم سے بچاؤ، اور توبہ کرنی ہو تو اب کر لو. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. قیامت میں تم یہ کہو گی جب ہمارا قصور معاف کر دو، تو قصور کی معافی جو ہے اس کا نام تو ہے توبہ. توبہ کا مقام دنیا ہے، آخرت توبہ کا مقام نہیں ہے. یاد رکھو کہ اگر تمہیں واقعتاً معذرت کرنی ہے اور اللہ سے اگر اعتذار کرنا ہے تو قیامت میں نہیں ہو سکے گا، اس سے پہلے پہلے تم کرو. اور اس لیے فرمایا کہ اصل میں جب نزع کا وقت شروع ہو جاتا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، بلکہ نزع کے شروع ہونے سے پہلے پہلے بھی شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں. جس بیماری میں کسی کا انتقال ہونے والا ہے، حالانکہ ابھی نزع شروع نہیں ہوا ہے، لیکن اب اگر وہ چاہے کہ کسی کو ہبہ کر دے، اب اگر وہ چاہے کہ کسی کو اپنی جائیداد دے دے، نہیں دے سکتا. مرض الموت کے اندر یہ آخری مرض ہے جس میں اس کی وفات ہونے والی ہے. اس آخری مرض کے اندر جب یہ بیمار پڑا ہے، بستر پہ لیٹا ہے، اس کی ساری ملکیت اس کے قبضے سے نکل کر وارثوں کی ملکیت ہو گئی.
اگرچہ ابھی وہ زندہ ہے. ہاں اتنا فرق ہے کہ اگر چونکہ آخری وقت میں یہ خیال ہو کہ میں کوئی نیک کام کر جاؤں تو صرف وصیت کا حق دیا گیا ہے کہ کسی کار خیر کے لیے کوئی وصیت کرو، اور ظاہر ہے کہ اس کی مقدار مقرر ہے کہ تہائی یا چوتھائی سے زیادہ نہیں ہو سکتی. باقی سارا کا سارا مال جو ہے وہ وارثوں کا ہو چکا ہے. یہ تو دنیاوی احکام تھے. شریعت کے احکام یہ ہے کہ عالم نزع شروع ہو جائے توبہ معتبر نہیں، توبہ کا دروازہ بند. کیوں؟ عالم نزع میں دنیا میں انسان ہوتا ہے، عالم غیب اس کو نظر آنے لگتا ہے، آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتا ہے، کانوں سے فرشتوں کی آوازیں سنتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کا وقت وہ تھا کہ جب کچھ نظر نہیں آتا تھا، عالم غیب کی کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی. اور جب عالم غیب آنکھوں سے نظر آنے لگا اور وہاں کی چیزیں سنائی دینے لگیں تو اب ایمان لانے کا اب سوال باقی نہیں، کیونکہ عالم آخرت کو دیکھ کے تو بڑے سے بڑا ابو جہل بھی یہ کہے گا کہ میں اب ایمان لے آتا ہوں، تو وہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کا ایمان جو ہے معتبر نہیں. اس لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، اس لیے کہ یہ توبہ کا باب ہے اور توبہ بھی توبہ نصوح. اس کے بارے میں عرض کروں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جون 1978 بروز جمعہ بمقام جامع مسجد جیکب لائن خطیب العلماء حضرت مولانا احتشام القتھانوی اصلاح اعمال کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 56781223. یاد رکھیے فون نمبر 5678-123. فرمایا کہ اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شاہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی، سب سے تیری سرکار ہے عالی، سب سے تیری سرکار ہے عالی. شان تیری ہر آن نئی ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی. وہ بھی عجب خوش وقت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی. وہ بھی عجب خوش وقت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، 8 پہر ہو اللہ 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 اللہ. کسب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی. کسب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی. وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی. خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں. کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی.
مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی، کون سی میں نے کی نہ برائی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو، اللہ 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 اللہ، ذکر کی اب توفیق ہو یا رب، کام کا یہ ناکام ہو تیرا، ذکر کی اب توفیق ہو یا رب، کام کا یہ ناکام ہو تیرا، قلب میں ہر دم یاد ہو تیری، قلب میں ہر دم یاد ہو تیری، لب پہ ہمیشہ نام ہو تیرا، لب پہ ہمیشہ نام ہو تیرا، تجھ سے بہت رہتا ہے گریزاں، اب دل وحشی رام ہو تیرا، تجھ سے بہت رہتا ہے گریزاں، اب دل وحشی رام ہو تیرا، مجھ کو اب استقلال عطا کر، مجھ کو اب استقلال عطا کر، پختہ بسب یہ خام ہو تیرا، پختہ بسب یہ خام ہو تیرا، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالی و جاہی، چھوڑ کے حب مالی و جاہی، اب تو کروں بس فقر میں شاہی، اب تو کروں بس فقر میں شاہی، شام و سحر ہے شغل مناہی، شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ ہیں لامتناہی، میرے گناہ ہیں لامتناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، 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 تو ہی میری کر پشت پناہی، تو ہی میری کر پشت پناہی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو، اللہ 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 اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجے غم سے مجھ کو چھڑا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجے غم سے مجھ کو چھڑا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، سن میرے نالے سن میرے نالے سن میرے نالے سن میرے نالے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، سن میرے نالے سن میرے نالے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اپنا بنا لے اپنا بنا لے اپنا بنا لے اپنا بنا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو، اللہ 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 اللہ، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ،
کر دے فنا سب میرے ارادے، کر دے فنا سب میرے ارادے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جام محبت اپنا پلا دے، جام محبت اپنا پلا دے، جام محبت اپنا پلا دے، اے میرے اللہ، 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 دل میں میری یاد اپنی رچا دے، دل میں میری یاد اپنی رچا دے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ۔